الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سنیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے ذریعے سنواریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا درس جاری تھا سورہ توبہ، آیت نمبر 100 تک ہم نے سن لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 101 سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینے والے بھی، وہ منافقت میں اڑ گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے۔ اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا کچھ حال بیان فرمایا۔ پھر بیان فرمایا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ اور اب جو پیش نظر آیت ہے، اس میں بیان فرمایا کہ مدینے کے آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اسی طرح خود مدینہ پاک میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ، جن کے بارے میں قرآن شریف کی کئی آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مدینے میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لائق مذمت ہی رہے، ہاں اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے۔ جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے بارے میں فرمایا کہ مدینے کی تکلیف اور شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے، قیامت کے دن میں اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا، یعنی اس سے دور بھاگتے ہوئے چھوڑے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اور مدینے کی تکلیف اور مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع یا شہید یعنی اس کا گواہ ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ پاک اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہے لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ جلدی آئیں گے، اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کو، فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ پاک اسے خوف میں ڈالے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور اس پر اللہ پاک، فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ایذا دے اللہ پاک اسے ایذا دے گا، اور اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اور اللہ پاک اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ نفل۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اس آیت کریمہ میں مزید فرمایا کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں گے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز سے ہی پہچان لوگے۔ تو یہ بعد میں پہچان گویا کروا دی گئی، پہلے پہچان نہیں تھی۔ کلبی اور سدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا، نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے۔ تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے حضور نے نکال دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں منافقین کے حالات کا علم عطا فرما دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری بار قبر میں، اور تیسری بار آخرت میں۔ اسی آیت سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ کھلی گمراہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کریدنے لگے، اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی، اور اس میں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ پاک کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں، یعنی انسان نہیں سن سکتے، جنات نہیں سن سکتے، جانور سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ پاک میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برے عمل سے ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہیں کیے، بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اور اپنے فعل پر، ان سے جو بھی گناہ ہو گیا تھا اس پر نادم ہو گئے۔
جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں نہیں آ پائے تھے۔ اس کے بعد یہ نادم ہو گئے اور توبہ کی اور کہا کہ افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں بچوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب راہ خدا میں تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے، پلرز سے باندھ دیں گے اور نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کھول دیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بندھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو انہیں دیکھا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے اور اب انہوں نے اللہ پاک سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا، نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ آ جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لے لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر پھر اگلی آیت نازل ہوئی اور اجازت دے دی گئی کہ ان کے مال لے کر صدقہ کر دیجئے تاکہ یہ خوش ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے عملاً صالحہ وآخر سیئہ، انہوں نے ایک اچھے عمل کو دوسرے برے عمل سے ملا دیا۔ تو یہاں پر اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے، یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے، یا پھر اطاعت و تقویٰ کے تمام اعمال مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں برے عمل سے تخلف یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانا مراد ہے، تو وہ پیچھے رہ گئے لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی اور فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کے اعتراف کو ذکر کر دیا اور گناہوں کا اعتراف ہی توبہ کی دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرمندگی توبہ ہے۔ گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اسی لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے اور وہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں جو صدقے کا لفظ مذکور ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ذکر پچھلی آیت میں ہے انہوں نے کفارے کے طور پر جو صدقہ دیا تھا وہ مراد ہے اور وہ صدقہ ان پر واجب نہ تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، انہوں نے توبہ کی اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ پاک نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ پھر فرمایا وصل علیہم، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، یعنی صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرو، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات میں شامل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لاتا تو آپ اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے والد صاحب نے صدقہ حاضر کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر
رحمت نازل فرما۔ تفسیر مدارک میں ہے سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ پھر فرمایا ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا ان کے لیے رحمت اور دلوں کا چین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے دلوں کا چین ہے، اور مسلمان کو جس قدر محبت اور رغبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارک کے حصول میں ہو سکتی ہے اور کس چیز میں ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی آپ کا معمول تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے عمل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں، اور اگر عمل اچھے نہ پائیں تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ پاک کی حمد کروں گا، اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی اور دلوں کے چین اور سکون کا باعث بھی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔